مکمل ناول جانے انجانے میں رائٹر انم اسلم میرا کزن ہے، میرے ساتھ آیا تھا پاکستان سے۔ او آئی سی، وہ ہونٹ سکیڑتا ہوا اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ میرا فیونسی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی چکر ہے۔ اس نے سیدھا سیدھا جواب دیا۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے یقین تو نہیں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ وہ تمہیں لینے آ رہا ہے کیا؟ وہ تکیہ گود میں رکھتے ہوئے بولا۔ میرا بھائی آئے گا لینے شاید۔ پتہ نہیں، وہ سوچوں میں کھو گئی۔ کیوں بھائی، اب تو تم مل گئی ہو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، تم صحیح سلامت ہو۔ تم نہیں سمجھو گے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ گھر سے باہر ایک رات گزارنے پر دوبارہ گھر میں رہنے نہیں دیتے، پر ہمیں ڈس آن کر دیتے ہیں۔ وہ اردو میں بات کر رہی تھی، آگے آنے والے حالات کا سوچتے ہوئے اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے اردو میں کہے جملے پہ آگے جواب بھی دے رہا تھا۔ کیوں بھائی، ایسا کچھ غلط نہیں کیا تم نے؟ نہ تم خود اپنی مرضی سے آئی ہو یہاں، تمہیں اغوا کیا گیا تھا اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ ہاں، لیکن ہماری سوسائٹی نہیں مانتی اور ہم جیسی لڑکیوں کو اچھوت سمجھتے ہیں، ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اسلام ایسا مذہب تو نہیں ہے، وہ عجیب سے انداز میں بولا۔ نہیں، یہ ہمارے لوگوں کی سوچیں ہیں، ہمارا مذہب بہت کول ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو تم اللہ سے کہنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ تبسم آمیز لہجے میں بولا۔ اگر کوئی بھی مدد نہ کرے تو میرے پاس آ جانا۔ I will gladly accept you۔ وہ دونوں ہاتھ گلے لگانے والے انداز میں پھیلاتا ہوا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ تمہیں تو بہت تنگ کیا ہے میں نے، تم بھی سوچتے ہوگے کس نالائق سے پالا پڑا ہے۔ So I am letting you go۔ وہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں ایسے بلند کرتی ہے جیسے کبوتر کو آزاد کیا ہو۔ دونوں اپنی حرکتوں پر ہنسنے لگے۔ زارون ملنے آیا تھا اس سے ہاسپٹل میں، چند لمحے اسے پہچانتا وہ کھڑا رہا اور وہ ایسی حالت میں نہیں دیکھنے کا سوچ رہا تھا۔ حیرت، پشیمانی اور پریشانی میں کھڑا وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں اس وقت ڈینی سو رہا تھا تو وہ اٹھ کر باہر جانا چاہ رہی تھی، لیکن اسے اٹھنے میں مشکل ہوتی دیکھ کر زارون نے اسے منع کیا تھا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ دکھ بھرے انداز میں ساتھ پڑے اسٹول پر بیٹھا۔ کچھ نہیں ہوا، جنگل سے گزرتے ہوئے جانوروں کے نشان ہیں بس۔ وہ خود بھی اپنے چہرے کو پہچان نہیں پائی تھی، اس کا بھرواں چہرہ پچک چکا تھا۔ نیل تھے لیکن رگڑ کے نشانات جاں بجا اس کے جسم پر تھے۔ گردن پہ اس چیتے کے پنجوں کے نشان تھے۔ منہ اس کا بہت بہتر حالت میں تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی کہ تمہارے سوال کا کیا اور جواب دوں؟ فہد کب آ رہا ہے؟ اس نے بات پلٹی۔ 3 دن بعد۔ وہ خاموشی سے گردن جھکائے جواب دے رہا تھا۔ خیر، کہاں تک پہنچی ہو؟ وہ بالکل سپاٹ لہجے میں پوچھ رہی تھی، جیسے اپنے آپ کو ذہنی طور پر پہلے ہی راضی کر لے۔ انس اور چاچو کو پتہ ہے، اس لیے چاچو نے فہد کو بھیجا ہے۔ باقی سب سمجھ رہے ہیں کہ تم وہاں کچھ ماہ کا کورس کر رہی ہو۔ مجھے ڈھونڈنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی کسی نے؟ ہم کیوں نہیں کریں گے ڈھونڈنے کی کوشش؟ چچا جان خود آئے تھے، ساری جگہیں چھان ماری ہیں ہم نے، سب ہاسپٹل، ہاسٹل اور نہ جانے کون کون سی جگہ، کہاں نہیں ڈھونڈا۔ کتنی دعائیں مانگی تھی تمہاری سلامتی کے لیے، سرد خانوں میں، پولیس میں جاتے ہوئے کتنا دل کھٹکتا تھا تم جان نہیں سکتی۔ کہاں کہاں رپورٹ نہیں لکھوائی۔ تمہارے ہاسپٹل کے سینئر ڈاکٹر کو پتہ ہے، وہ خود پریشان تھے۔ تم ان کی ذمہ داری تھی، ان کو کیوں پریشانی نہیں ہوگی؟ اور ڈاکٹر طاہر وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں، کل ہی گئے تھے واپس۔ انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ والوں سے رابطہ کیا تھا، تمہاری پوری ڈسکرپشن دے کر تمہیں ڈھونڈنے کو کہا تھا۔ وہ بتا رہا تھا، اس کے ہاتھوں پہ گرتے آنسو وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندگی کے آنسو تھے۔ ضروری تھا کہ ہر کوئی الفاظ سے معافی مانگتا؟ کسی کے بدلے ہوئے فعل ہی اس کے بدل جانے کی نوید ہوتے۔ وہ جن کی نفرت آج تک سہتی آئی تھی، آج ان کی محبت پر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سنو زارون، تم نے میری عزت کا خیال رکھا ہے، بے فکر رہو، تمہاری عزت پہ حرف نہیں آئے گا۔ مجھے اپنے نام نہاد عزت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن تم مجھے معاف کر دو پلیز۔ میں اس دن نہ جانے کیسے ڈرنک کر گیا، تمہیں پتہ ہے مجھے نہیں پسند، حرام ہوتی ہے یہ سب۔ پتہ نہیں کس نے پلائی تھی مجھے۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا تھا۔ وہ واقعی شرمندہ تھا۔ میں نے تمہیں سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ زارون، ہٹاؤ یہ ہاتھ سامنے سے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دینے لگی تو اپنے بازو میں درد کی ایک لہر گزر کر اس کی کراہ پہ ویسے ہی آنکھیں موندے لیٹا ڈینی اور آنسو بہاتا زارون چونکے تھے۔ آرام سے زارون نے اس کا بازو واپس کالر میں ڈالا۔ ڈینی، تم اٹھ گئے ہو کیا؟ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس سے ملو، یہ میری عزت، میری جان انہوں نے بچائی ہے۔
اور مجھے بھگایا بھی انہوں نے ہے، وہ زارون کو بتا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ اوہ ڈینی، یہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ اوکے اوکے، ویل یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، اس نے کہا تھا کہ میں جو مانگوں گا دے گی، اس لیے میں نے ڈیل کر لی۔ جان، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی بچائی ہے، اور عزت کا تو پتہ نہیں، لیکن میں نے انہیں نہیں بھگایا جتنا انہوں نے مجھے بھگایا ہے۔ بے حال ہو گیا ہوں میں۔ زارون، یہ میرا کزن ہے زارون۔ آئی نو اٹ، سی آئی ٹولڈ یو بیفور۔ وہ زارون کو بغور دیکھ کر اسے آنکھ مارتا ہوا بولا، شٹ اپ ڈینی، ڈونٹ جوک اراؤنڈ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ پھر وہ زارون سے مخاطب ہوئی، زارون، ہاسپٹل کی پیمنٹ بھی کرنی ہے اور اس کو بھی پیسے دینے ہیں، یہ بھی اپنے گھر جانا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ اس نے میری اتنی مدد کی ہے کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ وہ زیادہ تر باتیں اردو میں کرتے اور ڈینی اپنے نئے فون میں مگن رہتا۔ زارون نے 3 رومز کا گیسٹ ہاؤس لیا ہوا تھا۔ کھانے پینے کا سامان وہ باہر سے لے کر آ جاتا رہا۔ وہ دو بیمار اور ایک تیماردار۔ مجھے لگتا ہے کہ میں تم دونوں کی نینی ہوں۔ اس دن ان دونوں نے زارون کو صبح سے کچن میں مصروف رکھا تھا۔ روحی چاول کھانا چاہ رہی تھی اور ڈینی چیز سینڈوچز۔ کچن سے فارغ ہوا تو ڈینی کے کپڑے پریس کیے تو روحی کے لیے مارکیٹ سے شاپنگ۔ وہاں اسے دوپٹہ چاہیے تھا لیکن اسے بس اسٹالر ملا تو وہ 2-4 خرید لایا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، چائے کے مزے لیتے، ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ تو تمہارے 2 بھائی ہیں اور ایک بہن ہے، مجھے یقین ہے وہ بھی تمہاری طرح ہی ہوگی، ڈینی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ڈیفائن می، تمہاری طرح بہادر بننے کی کوشش کرنے والی، خود بخود اپنے سوال کا جواب دینے والی، بے وقوفوں کی ڈاکٹر، ویری فنی، ویسے وہ بہت اچھی بچی ہے، ہر ایک کا کہنا ماننے والی، کام کرنے والی اور کھانا بنانے والی، دادی کا کہنا مانتی ہے، ان کی لاڈلی ہے۔ وہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں پیار ہی پیار تھا۔ وہ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نظریں پھیر گیا۔ تم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں بتایا، بس یہی کہ تم اکلوتے ہو، کبھی پوچھا بھی نہیں تم نے۔ میں اپنی ماں کا اکلوتا ضرور ہوں، بٹ میرے پاپا کے 3 اور بچے بھی ہیں۔ ایک بہن ہے چڑچڑی سی، اور 2 بھائی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اچھا، تمہیں پتہ ہے ہم اب کبھی نہیں ملیں گے، تو اپنا نام بتاؤ۔ نام کیا ہے؟ ڈینیل، اور یور نیم از ڈینیل۔ ہمارے یہاں تمہارا نام ہوتا دانیال۔ خیر، تم تو امریکہ سے ہو، تم اپنے اندازے مارنا بند کرو لڑکی، شروع سے مجھے امریکی بنا رکھا ہے، میں ترکی میں رہتا ہوں۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ یار، ترکی تو بہت پیارا ہے مجھے، ہمارا اسلامی ملک ہے آخر، اس کے تو ڈرامے بھی دیکھتی ہوں میں۔ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ تو تم مسلم ہو؟ میں مسلمانوں کو جانتا ضرور ہوں لیکن ایک مسلمان نہیں۔ دیکھا میں نے، ہوں تو مسلمان لیکن کبھی اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ تو تم یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ جاؤ اپنے ملک جاؤ۔ یہاں اپنی ماں سے ناراض ہو کے آیا تھا، وہ میرے بابا سے ڈائیورس لے رہی تھی، میں نے منع کیا، نہیں مانی تو یہاں آ گیا۔ سوچا تھا کچھ دن دور رہوں گا تو نہیں لیں گی طلاق، بلا لیں گی واپس مجھے، لیکن مجھے نہیں بلایا انہوں نے، اور میں یہاں ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا اور یہ مجھ سے کام لیتے رہے بس۔ تو تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں؟ 3 سال۔ تم تو مجھ سے لگتے کافی چھوٹے ہو عمر میں، لیکن یہاں رہنے کا تجربہ زیادہ ہے مجھ سے۔ لگتا ہے گریجویشن بھی پوری نہیں کی تم نے۔ ہاں، آخری سال تھا، بھاگ گیا تھا وہاں سے۔ اب جاؤ گے تو پہلے اپنی ماما سے معافی مانگنا اور پڑھائی مکمل کرنا۔ وہ اسے ایسے سمجھا رہی تھی جیسے گھر میں اسد کو سمجھاتی تھی۔ اچھا، پھر کیا کروں گا؟ جاب ڈھونڈنا، شادی کرنا۔ اچھا، تو تم یہی کرنے والی ہو جا کر؟ ہاں، میری شادی کرنے والی دادی، انہوں نے مجھے باہر اسی شرط پر بھیجا تھا۔ وہ یاد کر کے مسکرائی۔ سو کوئی ہے ایسا جسے تم پسند کرتی ہو؟ نہیں، ارینج میرج آف کورس۔ اور اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو؟ وہ اسے خریدنا چاہ رہا تھا۔ تو اگر میں انہیں بتاؤں گی کہ مجھے کوئی پسند ہے تو وہ ملیں گی ضرور، لیکن فیصلہ انہیں کا ہوگا۔ بہرحال ایسا کچھ ہے ہی نہیں، مجھے کوئی اس نظر سے پسند نہیں ہے۔ ویسے تمہارے سبجیکٹ کیا ہیں؟ وہ بات بدل گئی۔ میتھ، اسٹیٹس، اور مجھے میتھ بہت بری لگتی ہے۔ مجھے ٹیسٹ بچپن میں پاپا پڑھاتے تھے لیکن میں بڑی مشکل سے پاس کرتی تھی۔ آ گئے تم؟ زارون پیچھے سے شاپر پھینک کر سامنے صوفے پر لڑک گیا۔ آئندہ اپنی شاپنگ خود کرنا تم دونوں، وہ وارن کرتا ہوا بولا، جبکہ وہ شاپرز دیکھنے لگے۔ فہد پہ نظر پڑی تو بھاگتی ہوئی اس کے گلے سے جا لگی۔ کسی اپنے کو دیکھ کر وہ اپنے اوپر سے کنٹرول کھو بیٹھتی، ہچکیوں سے روتی روتی اپنا ناک اس کی شرٹ سے صاف کر گئی۔
وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ ادھر بیٹھے۔ زارون پشمان کھڑا تھا۔ اسے ملنے کے بعد سامنے دیکھا تو انس کھڑا نظر آیا۔ اس کے سامنے آئی۔ وہ کبھی کبھار ایک دوسرے کو ہاتھ مارا کرتے تھے۔ اپنا بایاں بازو آگے کیا تو اس کو گلے لگا گیا۔ کیا زارون کے ساتھ کھڑا ڈینی نظریں گھمائے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ موجود جیلسی عیاں تھی۔ بعد میں وہ فہد کے ساتھ چپک کر بیٹھی رہی، سب کے بارے میں پوچھتی رہی۔ وہ کتنا یاد کر رہی تھی سب کو۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد زارون اور فہد باہر کھانا لینے گئے۔ انس اسے لے کر ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ وہاں ڈینی فون میں گم نہ جانے کیا میسج کر رہا تھا۔ اردو میں بات کرتے وہ دونوں ساتھ بیٹھے تھے۔ تم کیسے زخمی ہوئی ہو؟ لمبی کہانی ہے۔ لمبی کہانی ہے؟ چلو سناؤ۔ وہ مسکرایا۔ ابھی نہیں، گھر جا کر سناؤں گی انہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی۔ تم بھی سارا دن گھر سے باہر، اتنا یاد آتی تھی تم۔ جب گھر میں نہیں تھی تو اتنی خاموشی ہوا کرتی تھی، لیکن دادی کے پاس روز تمہاری برائیاں ہوا کرتی تھی جو وہ ہر آنے جانے والے سے کہتی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ میچ دیکھتے ہوئے نظریں چرا کے بولا۔ ہاں، انہوں نے مجھے فزیکلی ٹارچر ضرور کیا لیکن ہراس نہیں کیا، وہ سامنے دیکھ کر بولی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، پر یہ بلونگڑا کون ہے؟ ایسے تو نہ کہو، یہ نہ ہوتا تو میں ابھی بھی سری لنکا کے انہی جنگلات میں بیٹھی ان مافیا کا علاج کر رہی ہوتی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، تو یہ کون سرکار ہے؟ ڈینیل ہے اس کا نام۔ یار، اس کو دیکھتے میں سمجھی تھی یہ امریکی ہے، پر یہ بدھو کہہ رہا تھا ترکش ہے۔ اچھا، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا۔ کب آنا ہے گھر؟ میری شادی رکی ہے تمہاری وجہ سے۔ میرے ہونے والے بچے مجھے تنگ کر رہے ہیں، کب سے ناراض ہیں، اسی لیے آ ہی نہیں رہے۔ ذرا تھم جاؤ بچے، میں اپنے بازو کے ٹھیک ہونے کے بعد ہی تمہارے سر پر صحرا سجاؤں گی، سمجھ رہے ہو نا؟ وہ لاڈ کر رہی تھی۔ پھر تو میرا خیال ہے کہ مجھے مہینہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ اور نہیں تو کیا، وہ اس سے ریموٹ لیتے ہوئے بولی۔ ڈینی، تمہارے لیے بہت دعا کی ہے میں نے، اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ وہ زارون کی خریدی چیزوں کا بیگ بنا کر اپنے ساتھ لیے جا رہا تھا۔ آخری بار مل رہی ہو ایسے ہی حق کرنا جیسے اپنے کزن کو کیا تھا، وہ اس کے کان کے پاس آ کر بولا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، اس کی ہلکی بھوری آنکھوں میں چھپی شرارت وہ سمجھ چکی تھی۔ روحی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر کہا، تمہارے ایسے کرتے ہیں نا بڑوں کا احترام؟ نہیں، ڈرامے دیکھ کر بھی کچھ نہیں سیکھا۔ ڈاکٹر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس پر جھکا اور ایک بوسہ دیا، پھر اس کے ہاتھوں کو اپنی دونوں آنکھوں پہ لگایا۔ ایسے کرتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ہاں بڑے اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں اس طرح۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ڈینی کی شکل کے زاویے بگڑ گئے، بس چند پل کے لیے، پھر وہ ہنستا ہوا کھڑا ہوا۔ اچھا، چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھنا، کہتا وہ ہاتھ ہلاتا تیزی سے چلا گیا۔ وہ اردو میں بول کر گیا تھا۔ وہ شوق کی کیفیت میں کھڑی تھی، اسے اردو سمجھ آتی تھی اور وہ سارا راستہ اس کو اردو میں جانے انجانے میں کیا کیا بولتی رہی، اپنی باتوں کو یاد کرتے کرتے۔ کب وہ جہاز پر چڑھی، کب پاکستان پہنچی، اسے سب سمجھ آ گئی ہوگی۔ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں، اسے وہ ساری الٹی سیدھی باتیں یاد آئیں۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ جہاز سے باہر نکلی۔ اسے پاپا لینے آئے تھے، ان کے گلے لگتے ہوئے وہ رو پڑی۔ کتنے دن بعد دیکھ رہی تھی انہیں۔ بس اب رونا نہیں، انس نے پیچھے سے آ کر اس کا سر تھپ تھپایا۔ وہ بھی آنسو پوچھتے ہوئے مسکرائی۔ گھر آ کر دادی کو گلے لگی۔ ہائے ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ وہ اس کی پٹیوں میں جکڑے بازو کو دیکھ کر بولی۔ کچھ نہیں ہوا، ذرا سا گر گئی تھی سیڑھیوں سے، بس اسی وجہ سے پاپا نے کہا کہ واپس آ جاؤ، اسی لیے آ گئی، ورنہ تو میں نے آنا ہی نہیں تھا، پورے سال بعد آتی۔ پھر میں نے سوچا کہ میری دادی میرے لیے لڑکا تلاش کرتے کرتے قبر میں ہی نہ گھس جائیں، واپس آ جاؤں پہلے ہی۔ لا حول ولا قوت، اسے مارنے کے لیے تھپڑ لگایا تو ہاتھ سامنے آ گیا۔ دادی انجانے میں اس کے زخمی ہاتھ کو تھپڑ مار گئی تھی۔ درد یکدم شدید ہوا، وہ بازو پکڑ کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ بند آنکھیں کر کے وہ اپنا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پاپا اس کی پاس آئے اور اس کو اٹھایا۔ درد کو سہتے ہوئے مسکرانا کیسا تھا، اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ دادی بھی اٹھ گئی، اس کے پاس آئیں۔ ہے کیا ہوا ہے لڑکی؟ کیسے تڑوائی ہاتھ؟ اب لولی لنگڑی سے کون کرے گا شادی؟ ان کی محبت کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ ابھی اور اسد بھی کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ دادی شرمندہ سی بیٹھی تھی۔ دادی، آپ نے غور نہیں کیا، آپ کی پوتی دوپٹے میں آئی ہے، ذرا کوئی نظر اتارے، کوئی صدقہ دے۔ زارون نے توجہ دوسری طرف کی تو دادی نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، میری پوتی ہے، آخر
خون کا اثر ہے کہ پرائے ملک میں بھی دوپٹہ لیے رکھا ہے اس نے۔ مجھے لگا ناٹک کر رہی ہے دادی کے ساتھ، اس لیے عادت سے مجبور ہاتھ اٹھا لیا تجھ پہ۔ کوئی بات نہیں دادی، آپ کو بہت یاد کیا تھا گرینی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے ان کے ساتھ چمٹ گئی۔ سب کو میں ہی کر رہی تھی، اسی لیے واپس آ گئی۔ کچھ دن تک روٹین وہی ہو گئی۔ اس کا بازو ٹھیک ہوا تو وہ ہاسپٹل جانے لگی، لیکن اسے لاہور کے ایک ہاسپٹل میں کام کی آفر ہوئی تو فہد کے گھر میں ہی شفٹ ہو گئی۔ اسے گھرداری نہیں آتی تھی۔ کچن میں گئی تو سامنے رکھے سامان کو دیکھ کر اسے کوئی اور یاد آیا تھا۔ آخری دن ڈینی نے کھانے میں پاستا بنایا تھا، اور وہ جب کٹنگ کر رہا تھا تو اسے کہا کہ وہ شملہ مرچ ہی کاٹ دے، اور جب اس نے سیدھا سیدھا کہا تھا مجھ سے نہیں ہوتی یہ گھرداری، تو کیسے ہاتھ روک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا کرے گا تمہارا شوہر؟ کچھ سیکھ لو لڑکی۔ فہد کے گھر میں کبھی کبھار وہ ابھی آ جاتی تو اس سے سیکھتی کھانا بنانا، روٹی بنانا سب سے مشکل تھا۔ اسد کھانوں کا شوقین تھا، لیکن روٹی بھی اسے گول اور پتلی چاہیے ہوتی تھی۔ وہ کافی روٹیاں بناتی تو ایک دو کھانے کے قابل ہوتی تھی، اور جب پہلی دفعہ اس نے وہ روٹیاں ملازم کو دیں تو اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اپنی ہنسی کو روکتا، لال ٹماٹر ہوتا۔ ہنس لو منہ پھاڑ کے، کیوں خود پہ ظلم کر رہے ہو؟ اس کی حالت دیکھ کر روحی نے اسے ہنسنے کی اجازت دی تھی، خود بھی ہنس پڑی۔ وہ نہیں کر رہا ظلم اپنے آپ پر، تم کر رہی ہو ظلم اس پہ بھی اور مجھ پہ بھی۔ اللہ اللہ داد کا کہکہا سنتے اسد نے پیچھے سے دہائی دی تھی۔ انس کی شادی تھی، وہ بھی بڑے جوش کے ساتھ شادی میں کام کر رہی تھی، بس آرڈر ہی دے رہی تھی۔ کبھی ابیا کو پکارتی، کبھی ممی کو مشورے دیتی، تو کبھی فہد کو مارکیٹ کے چکر لگواتی۔ فطرت نہیں بدلتی، وہ شاہانہ مزاج کی تھی، ویسی ہی رہی۔ ہاں اب دوپٹہ ضرور لیتی تھی، گردن میں ہی صحیح۔ نماز کوشش کرتی پانچوں وقت کی پڑھے۔ ہاں جو بڑی تبدیلی آئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے مشغلے بدل گئے۔ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھتی تو کبھی کچن میں مغزماری کرتے ملتی، کبھی باغبانی کا شوق ہو رہا ہے اسے، اور کبھی دادی کے چھالیاں چبا رہی ہے۔ ہاں سائیکلنگ اب بھی کرتی تھی، لیکن اب بیل نہیں بجاتی تھی۔ واک پر اکیلے نہیں جاتی تھی، فہد کو نیند سے اٹھا کر ساتھ لیتی اور دونوں واک کرتے۔ اس کے حالات کے بارے میں گھر والوں نے زیادہ سوال نہیں پوچھے تھے، اور سب سے مزے کا مشغلہ دادی کے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا۔ دادی بھی ایسے ڈھونڈ کے لاتی تھی کہ بس 35 سال کی عمر ہے اس کی، 2 بہنیں ہیں، 2.5 لاکھ تنخواہ ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ بیوی ورکنگ وومن ہو۔ دادی آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے، لالچی لوگ ہیں۔ وہ تصویر دیکھنے سے پہلے منع کر دیتی۔ دادی نے شادی پہ اپنے دور پار کے رشتہ داروں تک کو بلا رکھا تھا۔ پاپا کے اپنے دوست تھے اور ماما کی ساری سوشل گیدرنگ۔ غیر سب اپنے طور پر اس کے لیے اب ایک عدد دلہے کی تلاش میں تھے۔ بارات پر اس نے اپنا سوٹ پسند کیا تھا، وہ پہن کر پھر رہی تھی کہ دادی نے اسے ایک بچے کے ذریعے اندر بلوایا۔ ایک نیوی بلیو رنگ کا خوبصورت سا سوٹ جس پر سفید رنگوں کا کام تھا اور سلور تھا۔ یہ قمیض شلوار کبھی بھی نہیں پہنوں گی میں، وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی۔ دادی نے اس کی ایک نہ سنی، اس سے مجبوراً وہ کپڑے پہننے پڑے۔ ہاں بالوں کو ہلکا سا جوڑا بنا، دادی میک اپ کرنے والی کو ہدایت دے رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد جب اسے شیشہ دکھایا تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ دادی میں آنٹی لگ رہی ہوں، سیدھی مانگ نکال کر پیچھے جوڑا اور اس پہ لٹکتا ایک عدد پھول۔ میک اپ کی بات ہی نہ کرو، ڈارک میرون لپسٹک اور اتنا ڈارک بلش آن۔ وہ اپنی گال رگڑنے لگی۔ ایسے نہیں جاؤں گی میں، بتا رہی ہوں۔ وہ پاؤں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو دیکھ کر فہد تھوڑی دیر رکا، پہچان پر اس کا کہکا نکل گیا۔ یار یہ تم ہو؟ اس کا منہ بن گیا۔ چادر نما دوپٹے کو سنبھالتی وہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب سامنے زارون اسٹیچو بنا کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حیرت سے باہر آیا۔ ہاتھوں میں گجروں کا شاپر گر گیا تھا۔ وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑے 2 عدد گجرے اسے تھمائے۔ پہن لو گی یا پہنا دوں؟ وہ اس کے حسن پر حیران سا ہاتھوں میں گجرے لیے کھڑا تھا، اور غصے میں پہنتی وہ اس کے پاس آ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے ہاتھ سے گجرے لیے کچھ دیر اس کی آنکھوں میں جھانکتی اپنے میک اپ کے بارے میں کوئی مضحکہ خیزی تلاش کر رہی تھی۔ وہاں لکھی داستان کو تو پڑھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فوٹو کی آواز پر دونوں نے نیچے دیکھا اور پھر روحی آگے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اس کی نظریں اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک گئی۔ ٹچ ایک فوٹو دوبارہ لیا گیا۔ یار کیا ہے، بند کرو یہ تصویریں لینا۔ اور ابیا کی سہیلی تھی نازلی، ہر ایک کی پکس لینے کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ باقی گجرے اٹھانے کے لیے جب وہ نیچے جھکا، اوہ شٹ، روحی اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا گئی تھی۔ گجرے اتارتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموش سی پھر رہی تھی، اور آج بارات پہ ایسا تیار نہیں
ہونا چاہ رہی تھی کچھ دیر تک۔ وہ تنگ آ کر اسٹیج سے اتر آئی، نیچے خالی کرسی پر بیٹھی تھی، ناراض ناراض سی، کھینچی ہوئی بھویں موبائل میں مگن۔ وہ کچھ دیر ہی بیٹھی تھی کہ ایک آنٹی آ گئی تھی، اس کے ساتھ دو چار باتیں کی۔ انہیں یہ ہرگز نہیں بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہے، نہیں تو ان کا یہی معائنہ کرنا پڑ جاتا۔ کچھ دیر تک وہ آداب میزبانی نبھاتی رہی، کوئی نہ کوئی آ کر اسے اسٹیج پر جانے کا کہتا، کھانے کا پوچھتا۔ وہ خاموشی چاہ رہی تھی۔ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر زارون نیچے آیا۔ اس وقت ایک لڑکا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ روحی کے منہ پہ بیزاری واضح تھی، اس لیے وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا روحی؟ کچھ نہیں، وہ مسکرائی۔ اچھا، تمہیں ابیہ بلا رہی ہے، زارون نے کہا تو وہ ایکسکیوز کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ کون تھا؟ یہ نہ پوچھو، پروانے بار بار شمع سمجھتے ہوئے بولی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جسے شمع سمجھ رہے تھے وہ آتش فشاں ہے۔ مسکراتے اس کا جملہ مکمل کیا۔ روحی اسے ایک گھوری سے نوازتی اسٹیج پر چڑھ گئی۔ وہ وہیں کھڑا دور سے اسٹیج کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیوں ٹاور بنا کھڑا ہے؟ فہد آیا تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، سگنل آ رہے ہیں یہاں۔ وہ اپنی معاویت توڑے جانے پہ تپا۔ ڈیٹا کنیکشن؟ اچھا، وہ ہنسا۔ پاسورڈ کیا ہے؟ آسک می آف یور ڈیئر۔ زارون کسی کو کال ملاتا باہر نکل آیا۔ بھائی، پاسورڈ تو یہ نہیں ہے، ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا لڑکا فہد کا ہاتھ ہلا کر بولا۔ وہ مسکرایا تھا۔ نیک سمیت ساری رسموں میں روحی کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ بس اپنے کمرے میں طبیعت خرابی کا بہانہ کر کر پڑی تھی۔ آج ولیمہ تھا۔ وہ اپنے کپڑے، اپنی جیولری سمیت 5 بجے ہی گھر سے نکل گئی تھی کہ خدا نخواستہ دادی آج پھر اس پہ اپنے ٹوٹکے نہ آزمائیں۔ آج وہ پیچ کلر کے فراک میں، جس پہ نفیس سا پرپل اور میرون کام ہوا تھا، پینسل ہیل پہنے، اس نے بال کرل کرا کے پیچھے کر رکھے تھے، کانوں میں بھاری جھمکے، ایک ہاتھ میں گولڈ کا نفیس سا بریسلٹ، اور دوپٹے کو سائڈ پر رکھے ہوئی تھی۔ میک اپ بھی اس نے لائٹ سا کروایا تھا، لیکن لپسٹک ڈارک تھی۔ اسے ہمیشہ سے ڈارک لپسٹک پسند رہی تھی۔ اپنی تیاری پہ خود کو سراہتے ہوئے، تم میک اپ میں ہی ٹھیک لگتی ہو، میک اپ نہ ہو تو ڈائن لگتی ہو۔ ڈائن بھوت والے محلے میں دیکھنا کتنا حوصلے کا کام ہے۔ پتہ بھی ہے رات کو تمہیں یوں اتنے زارون سے اس نے شاپنگ پہ اپنی کاسمیٹکس پہلے منگوائی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ڈینی نے لقمہ دیا تھا۔ تم اس وقت بالکل انس لگ رہے ہو۔ وہ اسے تو لفٹ کا نوٹس دے کر اپنے ناخن تراشنے لگی۔ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اپنے آپ کو سرزش کرتے ہوئے اپنا پرس ٹٹولا، فون پر اپنی سیلفیز لینے لگی۔ وہ مہمانوں کو ویلکم کر کے ایک سیٹ پر ٹک گئی۔ نہ جانے کون تھے یہ ساری آنٹیز، انکل۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی ایک نوالا بنایا ہی تھا کہ سامنے سے ڈاکٹر طاہر نظر آئے۔ اس نوالے کو حسرت سے دیکھتے ہوئے رکھا اور ان کو ویلکم کرنے لگی۔ ان کے ساتھ ان کی بیگم اور 2 لڑکیاں تھیں۔ اسے لگا انہیں کہیں دیکھا ہے، لیکن یاد نہ آیا۔ چہرے پر تبسم سجاتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ پا بھی ان کی طرف آئے۔ فہد نے ہی اسے اشارہ کیا تھا انہیں ریسیو کرنے کا۔ آئیے آئیے، زہ نصیب۔ وہ مسکرا کر ان کی بیگم اور بچیوں سے ملنے لگی۔ ان کو ایک ٹیبل پر لے کر گئی۔ لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں، ان میں سے ایک لڑکی نے اس سے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، ہم پہلے کبھی ملے ہیں کیا؟ آپ بھول سکتی ہیں مجھے، لیکن میں آپ کو نہیں بھولوں گی۔ مجھے یاد ہے مال میں ایک دفعہ آپ نے میری مدد کی تھی۔ آئی واز جوکنگ۔ تو بہت سما۔ ارے ہاں، وہ تم ہو؟ نہیں یار۔ اسے خوشی ہوئی اس وقت اسے کان میں اس نے ہی کہا تھا کہ تمہاری صحت بہت اچھی ہے، لیکن تمہیں بچاتے بچاتے میری جان نکل جاتی ہے آج۔ وہ انہیں کھانے کا کہتی واپس اسی ٹیبل پر آئی جہاں اس کا تیار شدہ نوالا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ ٹیبل والوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بیٹھنے لگی تھی کہ ابیہ کی فرینڈز کی انٹری ہوئی۔ ان کی نگاہ میں ابیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں جو برائڈل روم میں گئی تھی کچھ چیزیں لینے۔ ان کو ویلکم کرنے اٹھی، اور جب 2-4 فیملی ایک دم سامنے آئی تو ان کو ریسیو کرتے اس کے پیٹ میں چوہے دنگل کر رہے تھے۔ فہد کے بچے، خبردار جو مجھے اب بلایا، ابھی آ گئی ہے، اس کو آواز دینا اب۔ میرے پیٹ سے آوازیں آنے لگی ہیں، وہ اسے مسکراتے ہوئے وارن کر رہی تھی۔ تھوڑا انتظار کر لو نا دیدی، گھر جا کر کھا لینا، وہ اسے دیکھ کر دانت پیس کر کہہ رہا تھا، لیکن وہ انسنی کرتی ہوئی واپس اپنی کرسی پر بیٹھی۔ اب وہ نوالا دوبارہ منہ تک لے جانے لگی تھی کہ ساتھ 2-4 بچوں کے کرسی سے ٹکرانے پر وہ نوالا اس کے ہاتھ تک
منہ تک جانے سے پہلے ہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ غصے سے بچوں کو ڈانٹنے ہی والی تھی جب ڈاکٹر طہا اس کے پاس آئے۔ سر آپ نے کھانا کھایا؟ کچھ کمی تو نہیں ہوئی؟ وہ فوراً آداب میزبانی نبھانے لگی۔ نہیں، آئی ایم فائن، مجھے بات کرنی تھی آپ سے۔ جی سر، کیوں نہیں؟ وہ ان کے ساتھ ہوئی۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، وہ میری اکلوتی بھانجی اور میری بہن کی آخری نشانی۔ تمہاری ویڈیو لیک ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ تم نے میری بچی کی جان بچائی۔ خدا بڑا منصف ہے۔ جس لڑکی کو برسوں میں نے اس کی ظاہری حالت دیکھ کر سلام کا جواب نہیں دیا، خدا نے مجھے اس کا مکروز کر دیا۔ یس سر، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ بھی میں کبھی نہیں بھول سکوں گی۔ اس کی آواز نم تھی۔ جب میں ہر جگہ سے مایوس ہو گئی تو خدا نے کیسے وسیلے بنا دیے میرے لیے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر جج کر لیتے ہیں، فلاں ملا ہے، فلاں بے حیا ہے۔ دل سے کہوں تو میں خود آپ کو پسند نہیں کرتی تھی، بس خدا کے کرشمے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں تو دوریوں میں قدر بڑھ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی مسکرائے۔ اب واپس سیٹ پہ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ آؤ اسٹیج پر پکس بنواؤ، فہد بلوانے آیا۔ اچھا؟ وہ مایوس ہو کر فیملی پکس بنوا رہی تھی۔ لڑکے پیچھے کھڑے تھے، اس کے پیچھے فہد تھا، ساتھ زارون تھا جو نس کے پیچھے تھا، دلہن کے پیچھے اسد اور ساتھ پیا، دلہن کے ساتھ تائی، پھر دادی اور مما انس کے ساتھ۔ یہ اور ابیا تصویر کھینچی تھی کہ اس کے پیٹ سے آواز نکل گئی اور اس نے کس کے پیٹ کو دھاڑے مارنے سے روکا۔ انس، ابیا، فہد اور زارون کے کہکے نکل گئے۔ وہ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ فہد نے کہا، روحی سر اوپر کرو، ویڈیو بن گئی تو تمہارے پیٹ کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کے منہ میں کل کی پڑی ببل ڈال دی۔ اس پوز میں ایک پگ بن گئی۔ بھئی مجھے بھی کچھ کھلا پلا دو، کب کا بانچھے پھاڑ کر بھوکا بیٹھا ہوں۔ انس نے مسکراتے مسکراتے دانت پیس کر کہا، کہو کیا کھلاؤں؟ انس، مجھے بتاؤ، مجھے پتا ہے تم پہ کیا گزر رہی ہے۔ روحی نے کہا، پیاس لگ رہی ہے مجھے۔ اس نے کہا ہی تھا اس سلسلے میں تو میں کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ کیوں بھابھی؟ اس کے جواب پر دلہا سمیت سب کا کہکا نکل گیا اور دلہن کا سر کچھ اور جھک گیا، اور یہ منظر ایک بار پھر کیمرے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی دادی؟ پیا، وہ لائبریری میں آئی لہجے میں سختی تھی، میں ہرگز بھی زارون سے شادی نہیں کروں گی، میں بحث نہیں کروں گی اور میری طرف سے دو ٹوک انکار ہے۔ آپ بتا دیں گے دادی کو یا پھر میں خود کر دوں؟ وہ کبھی اس لہجے میں اس سے بات نہیں کرتی تھی، معاملہ کچھ اور تھا جس کا انہیں معلوم نہیں تھا۔ میں انکار کر دوں گا۔ وہ کتاب میں مگن ہوئے، لیکن اس کے جانے کے بعد کئی سوچیں اور بھٹک رہی تھیں۔ وہ اس دن پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہی تھی پہلے کی نسبت۔ اب وہ باہر گھومنے کے بجائے گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی اور آج کل زارون کو جان بوجھ کر اگنور کر رہی تھی۔ اب بھی وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ آج دو ٹوک بات کر ہی لینی چاہیے۔ اس نے اوزار رکھے اور وہیں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک زارون بھی سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے شادی سے کیوں انکار کیا ہے؟ نہیں، تم غلط سمجھے ہو، میں نے تم سے شادی سے انکار کیا ہے۔ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سیریس ہوں تمہارے لیے۔ وہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے اسے معلوم نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تو تم نے اس واقعے کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ ہاں، ایک وجہ وہ بھی ہے۔ تو میں تم سے کتنی بار معافی مانگ چکا ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں معاف کیا ہے، لیکن تم پہ بھروسہ بھی نہیں ہے اب، میری عزت کی رکھوالے بھی تو تم نہیں ہو۔ ایک موقع تو دو، ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو۔ دیکھو، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہیں بہت سی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، مجھ جیسی بے حیا کا کیا کرو گے؟ تم پرانی باتیں بھول نہیں سکتی، وہ ماضی تھا، اب تو تمہیں کچھ نہیں کہتا میں۔ تم نے غور نہیں کیا مجھ پہ کبھی؟ میں ماضی میں تم کو روفی کہتی تھی، اب نہیں کہتی۔ میں ماضی میں تمہارے دوستوں کے سامنے آ جاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، لیکن اب نہیں کرتی۔ کل کو دوبارہ ایسا کرنے پہ تم مجھے وہی طعنے دو گے۔ مان کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں کوئی 7 پردوں میں رکھی لڑکی درکار ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے۔ یہ سب لفافی باتیں ہیں، ہارمونز کی خرابی ہے اور کچھ نہیں۔ بیوی آ جائے گی تو بھول جاؤ گے سب، کوشش کرنا بھول ہی جاؤ، جیسے میں سب بھول رہی ہوں۔ تو تمہیں بھی تو اس کا انتظار ہے۔ کس کا؟ وہ حیران ہوئی۔ ڈینی کا، اور اس کی بات پر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ڈینی کا؟ وہ کب کا وہیں چھوڑ آئی ہوں میں ماضی کے لوگوں کو یاد نہیں کرتی۔ وہ برے وقت کا اچھا ساتھی تھا، لیکن ہاں، اگر تم دونوں ایک خاندان کے ہوتے تو شاید میں اسے ہی چنتی، لیکن ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، اور میں
کبھی ملیں گے نہیں۔ وہ شادی تو وہی ہوگی جہاں سب کی رضامندی ہوگی۔ کرسی پہ وہ آگے ہو کر بیٹھا۔ تو میں کیوں نہیں؟ وہ اٹھے گی کب کا اسے مائنڈ مت کرنا، لیکن وہ تم کبھی نہیں ہو سکتے۔ لیکن تم کبھی اندھیروں میں چھوڑ کر وہ سائیکلنگ کرتے رکی تھی، کچھ دیر سامنے والے گھر پر نظر دوڑتی، بیل بجانے کا سوچ رہی تھی لیکن واپس پیڈل پر پاؤں مارا۔ کچھ دیر تک ہاسپٹل کے لیے تیار ہوتی، وہ فہد اور اسامہ کو ناشتے پر بلا رہی تھی۔ ان کی تیاری کافی دیر سے ہوتی تھی، زارون والا واقعہ ویسے ہی ختم ہو گیا تھا، لیکن دادی ناراض تھی اس سے کہ گھر کے بچے کو ٹھکرا دیا ہے اس نے۔ لیکن ان کی ناراضگی کچھ دن کے لیے تھی۔ گرین ٹی کے سپ لیتی وہ اندر داخل ہوئی۔ جی کہیے، کیسے آنا ہوا؟ اور جب وہ خاتون اپنی حالت کے بارے میں بتا رہی تھی تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ اسے لگا وہ جانا پہچانا چہرہ ہے، لیکن یاد نہیں آئی۔ وہ کوئی 50 سالہ خاتون تھی، ان کی براؤن آنکھیں اور آئی بروز کا سٹائل ملتا تھا۔ کس سے؟ وہ یاد نہیں کر پائی۔ اچھا ٹھیک، ایسا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ انہیں بلائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر بلایا تھا، اور جب اس نے نظریں اٹھائیں تو وہاں کھڑی ساکت شخصیت کو دیکھ کر وہ بھی ساکت رہ گئی۔ یہ میرا بیٹا ہے، وہ خاتون کی آواز پر حواس میں آئی۔ آئیے تشریف رکھیں۔ وہ اپنی جانب ہوتی سوچوں کو متحرک کرتی ہوئی بولی۔ اچھا تو ایسا ہے، ابھی تو انہیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن 6 ماہ بعد آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے ہوں گے۔ ابھی بھی یہ ٹیسٹ کرائیں، پھر رپورٹس مجھے چیک کرا دیجیے گا۔ کاغذ پر لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ ابھی یہ دوا استعمال کریں، اور آپ چاہیں تو کسی اور ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ وہ کاغذ پکڑاتے ہوئے بولی۔ وہ دیکھ ان خاتون کو رہی تھی، واقعی ڈینی کی آنکھیں انہی پہ تھیں۔ اور پھر جب وہ باہر چلی گئی تو نرس کو کال کی، 10 منٹ بعد بھیجیے گا نیکسٹ پیشنٹ کو۔ ڈینی یہاں؟ وہ اپنی سوچوں کے تانے بانے باندھ رہی تھی، لیکن کوئی سرا نظر نہیں آیا۔ شام کو وہ اپنی ڈیوٹی کے بعد پارکنگ میں آئی تو ایک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا نظر آیا۔ ہاں، وہ ڈینی ہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کی طرف پلٹا۔ ہائے! وہ بدقت مسکرائی، اور جواب میں ڈینی سے مسکرایا بھی نہیں گیا۔ کیسی ہو؟ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے کا طواف کرتا رہا، پھر بولنے کے قابل ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، وہ مسکرا کر بول رہی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی، گھبرائی ہوئی لگی تھی اسے۔ وہ اسے دیکھ کے کیوں گھبرائی تھی؟ وہ پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو واقعی ڈاکٹر ہو؟ وہ رازدانہ اڑانے والے لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں، وہ اتنا تول کر بولی تھی کہ آگے سے جواب دینا اسے بھول گیا۔ میں تم سے جھوٹ، پھر کبھی بات کریں، آج بہت تھک چکی ہوں۔ اب تو ہوتی رہے گی ملاقات۔ وہ الوداعی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی گاڑی کے دھوئیں میں اس کا وجود دھندلا گیا ہے۔ فہد نے اسے دروازے پر ہی بتا دیا تھا کہ ماما آئے ہیں۔ وہ سنی انسنی کرتے سیدھا کمرے میں جا رہی تھی، دروازہ بند کر دیا۔ پاپا دروازے پر کھڑے تھے۔ روحی، اس کے ماتھے پہ آئے پسینے کو دیکھ کر اسد پریشان ہوا، لیکن پاپا کو تسلی دینا ضروری تھی۔ اور ماما جب اس کے کمرے میں آئیں تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے روحی، کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آئی۔ ماما میں ابھی بات نہیں کرنا چاہ رہی، آپ جائیں اس وقت۔ ان کے جانے پہ کمرے کا دروازہ بند کیا۔ گڈمڈ ہوتا ذہن پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سو کر اٹھی تو سوچوں کو یکجا کرتے ہوئے نیچے آئی۔ پاپا نے اور فہد نے بہت پوچھا کہ کیا ہوا تھا، انہیں ٹال کر وہ ماما سے باتیں کرنے لگی۔ سوموار کو جب وہ گئی تو پھر آیا ہوا تھا، اب وہ اپنا مائنڈ بنا کر آئی تھی۔ وہ خود اس کے پاس گئی تھی اور وہ کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ تو تم یہاں پاکستان میں؟ ہاں میں پاکستانی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہوا گویا ہوا۔ اچھا؟ وہ بس سر ہلا کر بولی، اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ ہال میں بھٹکتی نظروں کو اب کوئی اعتبار نہیں تھا اپنے اوپر بھی۔ لیکن تم نے کہا تھا کہ ترکش ہو۔ میں نے کہا تھا ترکی میں رہتا ہوں۔ وہ چائے کا سپ لیتے بولا۔ شادی ہو گئی تمہاری؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ہو جائے گی جلد ہی، وہ تول کر بول رہی تھی۔ تم نے کہا تھا اسلام آباد ہوتی تھی، تو پھر یہاں کیسے؟ جیسے تم یہاں ہو، تم بھی تو ترکی میں تھے۔ مجھے لگا کہ اب ہم کبھی ملیں گے نہیں۔ تھوڑا سا مذاق سہی، میں نے سوچا تھا اب ہی تو ملیں گے۔ اچھا، سچ کہوں تو تمہیں یہاں دیکھ کر پہلے حیرانی ہوئی، اور پھر میں ڈر گئی کہ کہیں تم پیچھا کرتے ہوئے میرے پیچھے ہی نہ پڑ جاؤ۔ انگریز ذرا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں۔
تم ابھی بھی مجھے امریکن ہی سمجھتی ہو؟ وہ حیران تھا یا غمزدہ، اسے اندازہ لگانا مشکل ہو گیا۔ میں پٹھان ہوں۔ وہ بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا؟ کیسے؟ دو بدو پوچھا کھسکے ہوئے۔ ایک کہکا لگا تھا اس کا۔ میں چلوں؟ تم میرے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گی؟ وہی جو میں پوچھ رہا ہوں، کس لیے پوچھوں؟ تم میرے بارے میں کوئی کیوریسٹی نہیں رکھتی؟ کوئی دلچسپی نہیں ہے مجھ میں؟ یہ بھی نہیں پوچھو گی کہ کیوں جھوٹ بولا؟ میں تمہاری احسان مند ہوں، اور جن کا احسان ہو ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کیوں جانوں گی تمہارے بارے میں؟ تمہاری کوئی مجبوری ہوگی جھوٹ بولنے کے لیے؟ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پہ۔ مان کیوں نہیں لیتی تم؟ اچھا تو میری مدد کیوں کی؟ میری جاب تھی یہ، میرا مشن تھا تمہاری زندہ واپسی۔ اوہ اچھا، کرائم انسپکٹر دانیال۔ اچھا خان صاحب، نائس ٹو میٹ یو۔ میں گیا تھا اسلام آباد، سوچا بس ایک نظر دیکھ لوں گا کہ تم ٹھیک ہو۔ وہاں تو تم ملی ہی نہیں۔ چھوڑ دی تھی وہ جاب میں نے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ چلو چلو میں، وہ مسکرائی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم خفا ہو مجھ سے۔ میں کیوں خفا ہوں گی تم سے؟ وہ بدقت مسکرائی۔ وہ بھی خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ ایک بات تو بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا ان لوگوں کو؟ کہ وہ مجھے پہلے مارتے تھے پھر تو کبھی نہیں مارا؟ بعد میں بتاؤں گا بھائی، اب تو ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ نہیں، اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ۔ تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی، رائٹ؟ لیکن کیوں؟ کیونکہ مجھے وہ وقت یاد آنے لگتا ہے۔ بہت مشکل سے اپنی زندگی میں آگے بڑھی ہوں، اب پیچھے مڑ کر دیکھوں گی تو پتھر کی ہو جاؤں گی۔ اس کے کہنے پر وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ یوں اس کے مسلسل دیکھنے پر اپنا بیگ اٹھا کر وہ جانے لگی۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ، آئی ہوپ کہ اب ہم دوبارہ نہیں ملیں گے۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا تھا۔ سن کا سن، یہ سننا بھی رہ گیا تھا۔ گھر آ کر وہ کمرے میں ہی بند رہا تھا۔ ماما کے بلانے پر ان کے کمرے میں گیا تھا، لیکن اس کی غیر دماغی دیکھ کر ماما نے واپس کمرے میں بھیجا تھا اسے۔ آج بھی وہ دن یاد آ رہے تھے، وہ دن جب وہ دونوں ساتھ تھے۔ کیسے وہ ان دونوں کو اردو میں گالیاں دیتی تھی، اور کیسے ہر وقت اس کی سلامتی کے لیے وہ اونچا اونچا کہا کرتی تھی، اللہ اس بندے کو کچھ نہ ہو، یہ تو ان جنگلوں کو جانتا ہے اور یہاں کے جانوروں کو بھی، میں تو ان کو لقمہ ہی بن جاتی۔ کچھ نہ ہونے سے یہ گورا ہی بہتر ہے، انسان تو ہے، اور اس کی بات پہ وہ جانوروں سے نہیں ڈرتی، انسانوں سے ڈرتی ہے۔ کتنا ہنسا تھا دل ہی دل میں۔ وہ گالیاں جو وہ دیتی تھی ٹوٹی پھوٹی، مثلاً الو کے کان، اسے معلوم ہوا تھا کہ اس بار پاکستان سے آئی لڑکیوں کی ٹریفلنگ ہوئی تھی، اس بار اس کا وار ناکام نہیں ہونے دینا تھا۔ اس نے ان جیسا بننے کے لیے کافی دن ڈائٹنگ کی تھی، اپنے آپ کو پتلا کر کے ان جیسا بنایا تھا۔ وہ اپنے ایجنٹس کے ساتھ رابطے میں تھا، لیکن ایک دفعہ وہ ان کے درمیان ہوتا تو رابطے کا چانس نہیں تھا۔ خود کو نشہ خرید کر لگانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے ان سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ نہیں اتار سکا، اسی لیے پکڑا گیا تھا۔ کچھ دن تک ہی اسے اس کے غلاموں تک پہنچایا جانا تھا۔ جب اسے ایک اور مشن ملا، روحی کی تصویر ملی تھی، اس کا ٹارگٹ تھا، اس کو بحفاظت زندہ لانا تھا۔ وہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہاں پہنچا تھا۔ کچھ دن تک وہاں رہتے ہوئے اسے اتنا اندازہ ہوا تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسے وہاں کچھ نہیں کہا جاتا تھا کہ اکثر وہ وہاں ٹن ہونے کی ایکٹنگ کیا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ان کی زبان جانتا تھا، اسی لیے ان سے خطرہ نہیں تھا۔ دوسرا اس کی سفید رنگت کی وجہ سے لوگ اسے گورا سمجھتے تھے۔ وہ کچھ دن رہ کر اندازہ لگا چکا تھا کہ جس سے وہ ڈرتے تھے وہ زاویینگ تھا۔ جب وہ اس گیٹ سے گزر رہا تھا تو لڑائی کی آواز سن کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ اگر وہ اس کنڈے کا ہاتھ اوپر نہ کرتا تو وہ کب کا اوپر جا چکی تھی۔ اس پر غصہ تھا، لیکن جب اس کی طرف نظر پڑی تو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ارے ایک تو جان بچائی ہے اس کی، اور اوپر سے غصہ بھی مجھ پہ، سبحان اللہ۔ دل ہی دل میں اس کو لتاڑتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ اس کی بات پہ کہ وہ مسلم ہے حیران نہیں ہوا تھا۔ ایسا ہوتا رہتا تھا یہاں، اکثر انڈیا سے آئی عوام مسلمان ہوتی، اور حلیہ بھی اس جیسا ہی ہوتا تھا، لیکن اس پہ اپنی شناخت کرنا، ظاہر نہ کرنا ہی اس کا مشن تھا۔ وہ اسے امریکی سمجھتی تھی تو ٹھیک، اس نے بھی تصحیح کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اسے جان بوجھ کر ایسے سوال کرتا کہ روحی کو لگے کہ واقعی وہ امریکی ہے۔ اس نے ان لوگوں کو تو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ان کے سربراہ کی گرل فرینڈ ہے، اور اس سے بریک اپ کی وجہ سے اسے اغوا کیا گیا ہے، اسی لیے روحی کو سبق سکھانا چاہتا تھا ان کا سربراہ۔ لیکن وہ لوگ ذرا سر پھرے سے تھے، پہلے وہ ذرا سنبھل گئے تھے،
لیکن اگلے دن اس بات پر اسے مارا کہ ہمارے مالک میں کیا کمی تھی کہ وہ بریک اپ کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر وہ عورتیں جو پہلے ہی زاویہ پہ مرتی تھیں اپنا ایک حریف دیکھ کر اس کو مارا تھا۔ شکر ہے اس بار روحی نے دوبارہ لڑائی کی کوشش نہیں کی تھی، وہ اس بار نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے تو یہ قابل برداشت نہیں تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ کہیں ایسے ہی مار نہ ماریں کہ وہ مر جائے، تو کبھی کبھار دیکھ جایا کرتا تھا۔ اور جب پیٹر زخمی ہوا تھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا وہ ڈاکٹر ہے۔ فوراً اسے بلایا گیا۔ جب وہ آئی تھی تو اس کی ایک آنکھ سوجی ہوئی تھی۔ گال پہ ہاتھ کا نشان دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ زولی نے مارا ہوگا اسے۔ اپنے دانت پیستا وہ اسے گھور رہا تھا جو معائنہ کر رہی تھی۔ مجھے انسٹرومنٹس چاہیے تاکہ اس کا زخم صاف کر سکوں۔ اور پھر جو وہ بتاتی گئی اور وہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ دیتے گئے۔ پٹی کرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے ہوش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ جوہی نے اس کا راستہ روکا اور دھاڑا تھا۔ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے وہ اسے کوئی سخت الفاظ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر وہ مر جاتا تو روحی کے ساتھ ساتھ اس کی جان بھی جا سکتی تھی، اور ابھی تو زندہ رہنا سیکھا تھا اس نے 3 گھنٹے تک، اور جب تک اس نے آنکھیں کھولی نہیں تھی تب تک وہ ان کے ارد گرد دائرے میں بیٹھے تھے، اور روحی، وہ خود اور بے ہوش پیٹر، وہ دائرے کے درمیان میں۔ وہ اتنی پرسکون تھی کہ اسے شک ہونے لگا کہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ آپریشن میں تمہیں آتا بھی تھا کچھ غلط ہو گیا نا تو ایک بندہ نہیں بلکہ 3 لاشیں اٹھیں گی۔ اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی مسکراہٹ، اتنے بھیڑوں کے چھتے کے درمیان وہ مسکرا اور سکتی تھی، اور سب سے زیادہ حیرانی کی بات تھی اس کی خطرناک اور پراسرار مسکراہٹ اس کے دل کو کتنی بھائی تھی۔ زمین پر لکڑی سے آڑی تیرچی لکیریں کھینچتا وہ خاموش تھا۔ جب اسے ہوش آ گیا تھا تو اس کے بعد سے وہ نہیں کرتے تھے۔ برسوں سے ان جنگلات میں بھی ہیں یہ رہنے والے لوگوں کو اب ایک ڈاکٹر کے آنے پر اپنی پرانی بیماریاں یاد آنے لگی، جنہیں وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹالتے تھے یا بعد میں دکھا دیں گے کہہ کر چھوڑ دیتے۔ بس پتہ وغیرہ دے، مجھے بھی اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کو دل چاہ رہا ہے، کسی بول رہا تھا، اور دانیال کے ناک کے نتنے پھول رہے تھے۔ سارا غصہ مونگ پھلی پہ اتر رہا تھا۔ ویسے دیکھنے میں کیسی ہے؟ ملا تو نہیں ہوں اس سے، لیکن دانیال کو پتا ہوگا۔ کسی کا رخ اب اس کی طرف ہو گیا، عام سی ہے جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کبھی غور نہیں کی۔ کیوں؟ تم تو ہر کلائنٹ کو غور سے دیکھتے ہو، یا اسے دیکھنے میں جنگ چھڑ جاتی تھی دل و دماغ میں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تھوڑا گندمی رنگ ہے، نین نقش بھی ٹھیک ہے، میک اپ میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن میک اپ کے بغیر بھی اچھی ہی لگتی تھی۔ نماز پڑھتی تھی، دعا بہت لمبی مانگتی تھی، مجھ پہ اور خود پہ کچھ نہ کچھ دم کرتی رہتی تھی، گالیاں بھی آدھی دیتی تھی، مسکراتی تھی تو آدمی کو پاگل کر دیتی تھی، اور جب غصہ ہوتا تھا تو خاموش بیٹھتی تھی۔ دیکھنے میں عام لڑکی تھی، لیکن اس کی آنکھیں، میں ان کو دیکھتا تھا، اکثر ڈوب جاتا تھا اور اپنا کام بھول جاتا تھا۔ اور ہونٹ، وہ بہت چباتی تھی چلتے ہوئے، سرخ رہتے تھے اکثر۔ دیکھنے میں دھان پان سی لگنے والی لڑکی سراہ کرائے جانتی تھی، ویسے بولڈ نظر آنے والی لڑکی میری نظروں سے خائف رہتی تھی۔ کہتی تھی جانور سے ڈر نہیں لگتا، لیکن انہی سے تو ڈرتی تھی۔ کسی نے کان پکڑ لیے تھے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ تینوں اسے گھورنے میں مصروف تھے۔ وہ کیا کہہ گیا تھا؟ اب اسے انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا، مانا کہ ہم شدید کنوارے ہیں اور محبت کے جراثیم ہمیں چھو کر بھی نہیں گزرے۔ لیکن تو کیوں ہمارے زخموں پر پانی پھیر رہا ہے؟ تجھ سے لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن تو اپنے احساسات گنوانے بیٹھ گیا ہے۔ ساجد نے اس کی گردن پکڑی۔ میرے ارمانوں کا خون کر دیا ظالم، ابھی تو خاک بنا تھا صرف کہ تو نے وہ بھی چھین لیا۔ خاکہ بنا تھا صرف کہ تو نے وہ بھی چھین لیا۔ کسی کی دھاڑیں، ساجد کی آہیں۔ ہمیں بتایا تک نہیں ایسے کرتا ہے کوئی محبت؟ وہ آٹھ آنسو رو رہا تھا۔ محبت نہیں ہے، ہاں پسند ہے، اور تمہیں بتا کر پوچھ کر کرتا کہ بھائیو ایک لڑکی نظر میں ہے، سوچ رہا ہوں اس کو پسند کر لوں، اجازت ہے سرکار؟ ساجد کا ایک زوردار ہاتھ پڑا تھا اس کی کمر پر۔ اچھا، ابھی بھی پسند تک بات ہے، پھر تو میرا چانس ہو سکتا ہے۔ کسی نے اس سے کنفرم کرنا چاہا۔ ساجد، پتہ لکھوا، جلدی کر، بکواس نہ کر۔ کسی کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے لتاڑا تھا۔ بھابھی آئے گی، اوہ بھابھی آئے گی۔ زید کا ڈانس شروع ہو چکا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ ساجد کے پیچھے پڑا تھا 3 دن سے، لیکن اس نے نہیں بتانا تھا تو نہیں بتایا۔ ہاں، دروازے سے کان لگائے مما اس سے زیادہ چلاک نکلی۔ وہ 4 آنسو بہا کر ساجد سے نمبر بھی لے لیا اور بیماری کا بہانہ کر کے اسے ساتھ لے گئی، اور ڈاکٹر کی کرسی پر بیٹھی روحی کو دیکھ کر اس کی خوشی اور حیرانگی نہیں چھپ رہی تھی۔
ماما نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھی روحی کو دیکھ کر اس کی خوشی اور حیرانگی نہیں چھپی تھی۔ ماما نظارے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مفت میں روم کم انہیں تو اچھا ہی لگتا تھا کسی کو اور کسی کا ہوتے دیکھنا، اور ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اس لیے روحی ہوش میں آئی تھی پہلے، لیکن آج 2 دن بعد اس کو یوں خاموش دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا، وہ پرسوچ انداز میں ساجد سے کہہ رہی تھی۔ آنٹی آپ کیا کریں گی؟ اور جس معاملے کو وہ ڈیل کر لیں تو ہر حال میں پورا کرتی تھیں۔ شام کو فہد کے ساتھ واک کرتی وہ اس کو بتا رہی تھی کہ آج کیسے پیشنٹ آئے تھے، کیا روٹین رہی تھی۔ سامنے والی رو سے آتا دانیال اسے دیکھ کر ہی نہیں مسکرایا تھا۔ ہاں، وہ فہد کو دیکھ کر اسے ہاتھ ملا رہا تھا۔ کیا حال ہے بھائی؟ کتنے دن بعد نظر آئے ہو؟ اللہ کا شکر ہے، بس کام سے گیا تھا یار۔ پھر یہاں ملک گھومتا رہا؟ یار اپنے ملک میں بڑی عجیب و غریب عوام ہے، قسم سے ایسے سوال پوچھ کر خود جواب دے دیتی۔ ابھی چند دن پہلے ہی ایک بندی کی ملاقات ہوئی اور وہ پوچھ رہی تھی کہ پاکستان میں تاج محل گرانا ہے اسے۔ ہیں؟ تاج محل؟ وہ کب بنا؟ وہی تو میں بھی کہنے ہی والا تھا، پر میں نے سوچا ڈاکٹر بن کے بھی یہ نہ جان پائے کہ تاج محل کہاں ہے۔ اسے سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا ہی ہے۔ وہ اس پر ڈون کر رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ اللہ ایک دفعہ پاکستان پہنچا دے، وہاں جا کر تاج محل میں 4 نفل پڑھوں گی۔ اس کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ لڑکا بھی اردو سمجھ لیتا ہے تو مجال تھا کہ وہ کبھی اردو میں گالیاں دیتی۔ غصے سے دیکھتی وہ واپس ٹریک پر واک کرنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ یہ میری بہن ہے ڈاکٹر روحی۔ فہد کو کچھ دیر بعد تعارف یاد آیا۔ اٹس پلیئر ٹو میٹ یو اگین اس نے ذرا آہستہ کہا تھا۔ یہ میرے دوست ہیں دانیال، یہ کرائم انسپکٹر ہیں۔ سیم ہیئر، وہ دانت چبا کے بولی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں چلتی ہوں۔ وہ فون نکال کر اس میں مصروف ہو کر بولی۔ اوہ اوکے، فہد کہتا ہوا دانیال سے باتوں میں مصروف۔ مجھے دیکھ کر اچھی باتیں سوچا کرو، تمہارے ماتھے پر بل اچھے نہیں لگتے۔ اس کے پاس آ کر سرگوشی میں بولا تھا۔ تم یہاں؟ فہد کہاں گیا؟ وہ کہہ رہا تھا میری بہن کا ذرا خیال رکھنا، ابھی آتا ہوں۔ بکو مت، اور کیا کہہ رہے تھے تم اس سے؟ میرا مذاق اڑانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور کوئی ٹاپک نہیں سوچتا بات کرنے کا۔ ارے سوچتا ہے نا، یہی کہ روٹھا یار کیسے؟ میں کوئی ناراض نہیں ہوں تم سے۔ تمہاری بات کون کر رہا ہے؟ میں اپنی اور اس کی بات کر رہا ہوں۔ یار کیا بتاؤں، جب سے آیا ہوں باہر سے اس کی صورت نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور بس پھر تم یہاں اس لیے آئے ہو؟ روحی کی خاموش نظریں اسے کاٹ رہی تھیں، اس کا معائنہ لے رہی تھی، ساتھ ساتھ شکوے بھی جاری تھے۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں انکار کر رہی ہو؟ شادی سے؟ وہ حیرت سے لب کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل رات ہی کو تو دادی کو منع کیا تھا شادی کرنے سے۔ اب یہ خبر کس نے دی تمہیں؟ ارے تم آم کھاؤ پیڑ نہ گنو۔ وہ ساتھ ساتھ چلتا ہوا اچانک سامنے آ گیا۔ میں نے شادی سے انکار تو نہیں کیا۔ پھر مجھ سے شادی سے انکار کیوں کیا؟ میں نے پہلے ہی ایک پرپوزل پہ غور کر لیا ہے۔ کیا؟ واہ کیا چیز ہو تم، ایسے ہی تو نہیں تیرے ہجر میں یعقوب ہوئے جاتے۔ نام بتانا پسند کریں گی اس بد نصیب کا، جس کا نصیب پھوٹ رہا ہے تمہارے ساتھ؟ کہیں وہ بچی تو نہیں؟ اور اس کے پوچھنے پر وہ سٹپٹا گئی، دل کڑا کر کے جواب دیا۔ ہاں وہی ہے، کوئی اعتراض؟ دانیال کے کان کی لوئیں لال ہو گئی۔ وہ غصے سے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا اپنی ٹائی لوز کر رہا تھا۔ اس سے بہتر لنگور نہیں ملا تھا اپنے پہلو میں سجانے کے لیے۔ شٹ اپ، تمیز سے بات کرو، میرا ہونے والا شوہر ہے۔ تم تمیز سے بات کرو اپنے شوہر سے۔ کون سا شوہر؟ کیا بکواس، ابھی 10 منٹ تک بننے والا شوہر۔ چلو ابھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھی۔ اس اچانک افتاد پہ وہ گھبرا گئی۔ وہ اتنے غصے میں لگ رہا تھا کہ اس کی مخالف میں بولتے لب یکدم جام ہو گئے تھے۔ اس کے ہاتھ پہ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے لگا کہیں یہ نشان ہمیشہ ہی نہ رہ جائیں۔ وہ اس سے بات چیت نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ لوگ ابھی صحیح سے اس پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ہاں اس نے ضرور کیا تھا کہ ان کی ڈرنکس کو بچا لیا تھا، اور ساتھ ہی کچھ اور ڈرگز اور اس سے لکھوا لیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے لکھ دیتی، نہ کبھی اس نے پوچھا نہ اس نے بتایا، کیونکہ اسے کہیں سے سننے کو ملا تھا کہ اب ان کا سردار آنے والا ہے، اسی لیے وہ اپنی عورتوں کو بھیجا کرتے تھے کہ کچھ سوٹ روحی کو بھیجوا دیں۔ ہر کوئی اسے خوش کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، کبھی
چاول بھی دینے لگے تھے اسے سب پر شک تھا۔ آخر ایک دن ڈرنک ہو کر بولا تھا کہ اب کی بار ان کا مالک ان سے خوش ہو کر جانا چاہیے۔ اس کے پاس وہاں سے نکلنے کے لیے بس 3 دن باقی تھے، جبکہ ان کی ابھی 1 ہفتہ دیر تھی۔ اس کے پاس رابطے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ راجا کی سالگرہ پر جب پینے پلانے کا دور شروع ہوا تو ان کی شرابوں میں وہ کچھ ڈرگس ملا آیا تھا، اور وہ جب ناچ ناچ کے تھکے تھے تو پینے کا دور چلا۔ وہ پی رہے تھے، ساتھ میں اس کو بھی پلا رہے تھے، لیکن وہ ابھی نہیں پی سکتا تھا، اسی لیے اس نے ناچنا ٹھیک سمجھا۔ انہی کی زبان کا گانا گاتے وہ جھوم رہا تھا جیسے اس نے پہلے سے پی رکھی ہو، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ سب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں تو تیزی سے وہ جانے لگا تھا، اور ایک ہاتھ نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ زولی، تم سے یہی امید تھی مجھے۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑے جانے پر خوش تھی۔ ابھی تک تو وہ جھوم رہا تھا، تو کیا وہ بھی ڈرامہ کر رہا تھا؟ اس نے انگلی کے اشارے سے بتایا تھا کہ وہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے، تو وہ بھی سر ہلاتا ساتھ ہو لیا۔ جب وہ ذرا باقی لوگوں سے دور ہوئے تھے تو پیچھے سے ذرا سی انگڑائی لیتے پر زولی پر پل پڑا۔ وہ بھی طاقتور تھا، دونوں گتھم گتھا تھے۔ زولی نے خنجر نکالا تھا تو ایک پل کو اسے نظر نہیں آیا اور اس کی کمر میں چبھا تھا، لیکن اس کے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے وہ خنجر اس کے ہاتھ سے گرا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور فوری طور پر اس کی گردن پر پھیرا تھا۔ کچھ دیر اس کے منہ پہ خون کی فواریں پڑی، خون رکا تھا اور پھر چند پل میں وہ ڈھیر سا ہو گیا، ایک چیتا جاگتا انسان خاک ہو گیا۔ انہیں ابھی نکلنا تھا، اب ضروری تھا، اور اس کے پاس آیا تو سوچ رہا تھا اسے اٹھانا مشکل ہوگا، لیکن وہ بھی شاید نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ راستے میں جب وہ زولی کی لاش سے ٹکرائی تھی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا تھا۔ انہیں وہاں سے جلد از جلد نکلنا تھا۔ وہ بہت تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ اپنی کمر پہ رکھے پیچھے گرنے کی آواز پر مڑا تو وہ منہ کے بل گری پڑی۔ اسے اٹھایا تو ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر چلنا شروع کیا۔ وہ ڈاکٹر تھی، پہچان گئی کہ یہ چپچپاہٹ خون کی تھی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ نفی میں سر ہلاتا، اس کی عقل پر ماتم کرتا وہ آگے بڑھا تھا۔ جب اس نے مزید چلنے سے انکار کیا تھا، وہ تھک گئی تھی۔ چلو کچھ دیر سستا لیتے ہیں، وہ کہنے والا تھا کہ اس نے کہا، تمہارا زخم دیکھنا ہے مجھے، نہیں تو وہ تمہارے گرتے خون کو دیکھ کر پیچھے آئیں گے۔ جب وہ بیٹھ گیا تھا تو نیم روشنی میں وہ زخم کو ٹٹول رہی تھی کہ اصل زخم کہاں ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اپنے زخم پر ہی تو رکھا تھا جب اسے لگا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ اس سے ڈری تھی، سمجھی تھی، یا ایک فطری شرم تھی، اسے سمجھ نہیں آئی، لیکن ہاں وہ اپنے درد کو بھول کر اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ البتہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو رہی تھی۔ پھر ہاتھ نہیں پکڑنے دیا تھا روحی نے، پر وہ خود تیز چلنا شروع ہوئی تھی۔ شاید وہ اس جنگل میں بے یار و مددگار مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ جانوروں سے نہیں ڈرتی، انسانوں سے ڈرتی ہے۔ اسے تو جھوٹ بولنا بھی صحیح سے نہیں آتا تھا، اور وہ ان دونوں سے ڈرتی تھی، بلکہ یوں کہو تو بس جانوروں سے ڈرتی تھی، جنگل کے جانوروں سے بھی اور انسانوں میں چھپے جانوروں سے بھی۔ یہ ڈر اسے تب محسوس ہوا جب چیتا اس کے سامنے تھا۔ وہ بول نہیں سکی تھی، وہ پیچھے ہٹا ہی تھا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کے۔ اگر وہ نہ ہٹتا تو اب تک اس کا گردن اس چیتے کے منہ میں ہوتی۔ جھوٹی کہے گی، کہتی ہے میں اس کا محسن ہوں، ہم دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی تھی۔ پھر بوکھلاہٹ میں اس کا خنجر بھی زمین پہ گر کر کھو گیا تھا۔ ایک کاش میں ذرا اور ہوش کرتا تو اسے یہ چوٹ نہ ملتی۔ وہ اکثر اس واقعے کو یاد کرتا تو خود پہ بہت تاؤ آتا۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی تو گھر کا ایڈریس بتا رہی تھی۔ اسے کھونے کا سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ نہیں کہتا بھی اس کا ایڈریس جان چکا تھا۔ سفر میں کسی کی موت کی کیا خبر، اور جب وہ گر گئی تھی تو اسے اٹھا کر وہ تھوڑی دیر ہی چلا تھا، لیکن دونوں ہی گر گئے تھے۔ وہ اس کے ہوش میں لانے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ آگ جلائی اور اپنی پٹی اس کو باندھی تھی۔ اسے ناریل کھولنا بھی نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر، یہ لڑکیاں اتنی کمزور کیوں ہوتی ہیں؟ ذرا سی چوٹ پہ مرنے مارنے پر آ جاتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں لڑکیوں کو کوستا ہوا اس تک پہنچا اور اپنا آدھا پیا اور اسے پلایا۔ وہ آگے نہیں جانا چاہتی تھی، یا اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے پرواہ نہیں تھی، اسے زندہ حالت تک لے کر جانا اب اس کی اولین ترجیح بن چکی تھی۔ اسے وہاں اکیلا چھوڑنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا واپسی پر اس کے نیم مردہ جسم کو دیکھنا تھا۔ وہ اسے یوں مرنے نہیں دے گا، اس نے سوچا تھا۔ اس نے دعائیں کی تھی، لیکن اس کی حفاظت کی۔ وہ جسے چھوڑ کر گیا تھا ویسی ہی تو تھی، بس آنکھ بند تھی اور اسے سن نہیں سکتی تھی۔ اگر سن لیتی تو پتہ چلتا
کہ وہ اردو بھی بول سکتا ہے اور سمجھ بھی۔ ان مقامی لوگوں کی مدد سے اسے اسپتال پہنچایا گیا تھا، لیکن یہ خود اپنی ٹیم کے ساتھ لے کر گیا تھا، اگرچہ وہ لوگ وہاں سے اب فرار ہو گئے تھے۔ لیکن ان کا ریٹ مکمل طور پر ناکام رہی ہوا تھا۔ کافی ڈرگز زیر زمین چھپائی ہوئی تھیں، وہ نکال لی گئی تھیں۔ واپس جب وہ آیا تو تب بھی وہ ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اپنا ٹریٹمنٹ کروا کر اس کی حفاظت کے لیے وہ وہیں رہا تھا۔ ان کی اردو میں کی گئی باتوں سے لطف اندوز ہوتا۔ ہاں، اسے خود کو بلونگڑا کہنا برا لگا تھا، لیکن روحی کو اگلے جملے نے جیسے مرہم رکھ دیا تھا۔ اور جب وہ اسلام آباد کسی کام سے آیا تھا تو دماغ کے لاکھ سمجھانے پر بھی بس ایک جھلک دیکھ لوں گا، ملوں گا نہیں کہہ کر وہ اس کے ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا۔ پھر اندر اپنے چیک اپ کے لیے گیا۔ ریسیپشن سے پتہ کیا تو اس کے بقول ایسی کوئی ڈاکٹر نہیں تھے۔ اسے اتنی مایوسی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں۔ اسے محبت، پیار جیسی سب احساسات بس لفظی لگا کرتے تھے، لیکن یہ تو تجسس ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس کے دوست بارہا کہا کرتے تھے کہ تمہاری ڈیوٹی بس اس کے وارثوں تک پہنچانا تھی، لیکن تم اس کے گھر کیوں مہمان بنے رہے؟ وہ یہی کہہ کر ٹالتا رہا کہ جب تک وہ پاکستان نہیں پہنچ جاتی اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی۔ اور کزن ساتھ ہے کا جواز یہ بتاتا تھا کہ اسی کزن کی وجہ سے تو وہ ہوٹل سے باہر آئی تھی اور اغوا ہو گئی تھی۔ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لیکن جب اسلام آباد میں وہ نہ ملی تو سب سے پہلے اپنے جونیئر سے کہا تھا اس نے کہ ایک گمشدہ بندے کو ڈھونڈنا ہے، اور اگر اسے پتا ہوتا کہ وہ جونیئر اس کے دوستوں کے ساتھ ملا ہے تو کبھی نہ پوچھتا۔ اگلے دن سب اس کی واٹ لگا رہے تھے، اور وہ بھی اس طرح۔ یار، وہ تیری ماما تیری شادی کا کہہ رہی تھی نا؟ زید نے زبان کھولی۔ ہاں تو کب کا کہتی رہتی ہے؟ کوئی بات تو نہیں؟ وہ منہ پھلی چھیلتا بولا۔ تیری کیا ڈیمانڈز ہیں؟ دراصل انہوں نے ماما سے بات کی تھی لڑکی دیکھنے کے لیے، تو اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ میری مام پوچھ رہی تھی، بس سیدھی سادی ہو جیسی سب کی بیویاں ہوتی ہیں۔ اس نے خاص توجہ نہیں دی۔ نہیں، پھر بھی کیسی ہونی چاہیے لڑکی؟ اب ہمیں بھی سنجیدہ ہونا چاہیے شادی کے لیے، ساجد نے پوچھا تھا، اور جواب کسی نے دیا تھا۔ یار، لڑکی تو ایسی ہونی چاہیے کہ زندگی کے سب رنگ ہوں اس میں، کبھی کھلتے گلاب جیسی چاندنی سی مٹھاس ہو اس کے لہجے میں، مٹی کی طرح نرم گرم، بدلتے موسموں سا مزاج، بندے کو بور نہ ہونے دے۔ پھر تو یار وہی ڈاکٹر ٹھیک تھی تیرے لیے۔ اور تب اس کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کون ڈاکٹر؟ پھنسی دلچسپی لیتا ہوا بولا۔ یار وہی جسے دانیال نے ریسکیو کیا تھا، دھیمے لہجے میں دھمکاتی، غصے میں گراتی، بہاروں سے مسکراتی، فیشنیبل بھی ہے اور نیک بھی۔ ساجد دیکھ رہا تھا اور سنا کسی کو رہا تھا۔ اور پتہ ہے، وہ میرے دور پرے کی جانے والی نکلی تھی، اسی لیے تو بھیجا تھا دانیال کو۔ اس پر پورا بھروسہ ہے مجھ کو۔ میں ان دنوں ترکی تھا، نہیں تو میں خود جاتا۔ اور یہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، اسے وہ پسند نہیں آئی، اسی لیے کہہ رہا ہوں تجھے کہ تو کہے تو میں بات کروں انکل سے۔ یار نیکی اور پوچھ میری اماں نے قسم اٹھائی ہے کہ جس رشتہ کرانے والی نے میری شادی کرا دی تو اسے سونے سے لتوا دیں گی۔ میرے خیال سے اب یہ سونا تیرا ہوا۔ ویسے سونا مردوں پر حرام ہے، تو رہنے دے سونے کو۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ مزاحمت کر رہی تھی اپنا ہاتھ چھڑانے کی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ تمہیں اغوا کر رہا ہوں۔ پہلے ایک دفعہ ہو چکی ہو، دوبارہ میں کر رہا ہوں، اور اب کی بار شادی کے بعد ہی تم اپنے گھر والوں سے مل سکو گی۔ کیا بکواس ہے! اغوا کا لفظ اس کے لیے کتنا بڑا ٹارچر تھا، وہ سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ رو پڑی، لیکن اس پتھریلے آدمی پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ ویسے ہی گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا۔ سامنے گاڑی دیکھتا، سامنے سے آتی گاڑی اسے نظر ہی نہیں آئی، یا شاید اسی سے مدد لینے وہ سڑک کے درمیان ساکت کھڑی تھی۔ اگر وہ بھاگ کر اسے نہ کھینچتا تو کب کا وہ تیز رفتار گاڑی اسے کچل چکی ہوتی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہ زمین پر گری تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا، مرنا چاہ رہی تھی؟ کبھی کچھ سوچ بھی سمجھ کر بھی کر لیا کرو۔ میں تمہیں ایسا لگتا ہوں کہ تمہیں اغوا کر لوں گا؟ اتنے دن میرے ساتھ کچھ غلط کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جواب دو۔ ساتھ رہی ہو، وہ غصے سے چیخ رہا تھا۔ تمہیں عزت دینا چاہے، ایک جائز رشتہ دینا چاہا، لیکن تم حرام موت کو منہ لگانے والی تھی۔ کچھ عقل کا استعمال کیا کرو۔ وہ اس پہ برس رہا تھا، اس کی غراتی آواز بھی اسے اب اپنے زخموں پہ مرہم کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ڈانٹ رہا تھا، بے بسی کی مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ کبھی سوچا بھی ہے تم مر جاتی تو کیا گزرتی تمہارے ماں باپ پہ؟ وہ پہلے تمہارے غم کی وجہ سے دل کا مریض بنا ہے، اب پھر تم اسے مارنا چاہ رہی تھی۔
بھائی سوچا ہے تمہاری دادی کا کیا ہوتا؟ اس کا لہجہ دھیما سا ہو رہا تھا۔ کبھی سوچا ہے کہ تم مر جاتی تو میرا کیا بنتا؟ میں تو زندہ درگور ہو جاتا۔ مانا کہ جانے انجانے میں تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تمہیں پانے کے لیے تمہیں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتا اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا تھا۔ ذرا سا مذاق کیا تھا، وہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ کہاں تم دھان پانسی لڑکی، کہاں یہ 6 فٹ کا مرد؟ کہہ رہا ہوں نا کہ اس 6 فٹ کے مرد کی پوری مالک بن گئی ہو تم، تو مان لو کہ تمہارا ہوں۔ کیوں اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ وہ جیسے تھک ہار کر اس کے سامنے اقرار کر رہا تھا۔ وہ روحی کے آنسوؤں میں کہیں ڈوبا تھا۔ تم کہتی تھی دعا میں مانگتی ہو مجھے، اب کیا دعا مانگنا چھوڑ دیا تم نے؟ بولو۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اب لے، ایسے مذاق کون کرتا ہے بھلا؟ میں یہ مذاق تھا، کسی کی جان چلی جائے اور آپ کی ادا ٹھہرے۔ وہ ہچکیوں میں بول رہی تھی۔ اور دوبارہ اغوا ہونے سے بہتر تھا ایک دفعہ ہی مر جاؤں۔ ہش، ایسے نہیں کہتے۔ جیب سے ٹیشو نکال کر اسے تھمایا۔ اس نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ٹیشو کو، اپنے ہاتھ سے ہی منہ پہ پھیلے آنسو صاف کیے۔ شادی سے انکار ہی تو کیا تھا، کسی کو راضی کرنے کے لیے اور بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کب کہا تھا کہ دعا میں تمہیں مانگتی ہوں؟ کہا تھا تمہارے لیے دعا مانگتی ہوں کہ راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور پھر اس کی ہچکیاں بڑھ گئی تھیں۔ اچھا سوری نا، اٹھو اٹھو۔ اب میں نہیں اٹھ رہی، وہ ضد کر رہی تھی۔ اچھا منہ تو صاف کر لو۔ نہیں کرتی۔ ساؤنڈ پروف ہے، یہاں کوئی ہے بھی نہیں تمہاری مدد کے لیے، تو بہتر ہے کہ تم خود چلو۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ ہٹو تم سے ایسی امید نہیں تھی، تمہارے گھر میں بھی تو بہنیں ہیں، ایسے کیسے میرے ساتھ کر سکتے ہو تم؟ وہ گاڑی سے چند قدم دور تھے۔ اس کی روتی آواز پہ کچھ پل کے لیے ہی اس کے ہاتھ کی گرفت ہلکی پڑی تھی، اور اس وقت اس سے پہلے کہ وہ پلٹتا اور اس کے آنسو سے کمزور کرتے، اپنے ہاتھ پہ کچھ نوکیلا سا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے دانت چھاپنے کی وجہ سے ہلکی ہوئی۔ وہ اندھا دھند واپس سڑک کی طرف بھاگی۔ اس کی آخری کوشش پہ وہ مدھم سا مسکرایا تھا۔ وہ پاگل سی لڑکی اس پر ابھی بھی پورا بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ حد ہے۔ وہ سڑک کے درمیان بھاگ رہی تھی۔ پلٹ کر اس نے دیکھا جو تیز تیز قدم اٹھاتا اسی کی طرف آیا تھا۔ اچھا رونا تو بند کرو، لوگ سمجھیں گے واقعی تمہیں اغوا کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں کرتی۔ اپنے ہاتھ سے ٹیشو لے کر اس کا چہرہ صاف کرنے کا ارادہ کیا، لیکن روحی نے ہاتھ جھٹک دیا۔ اچھا گاڑی میں بیٹھ کے رو لو۔ نہیں بیٹھتی میں۔ ایم ریئلی سوری۔ تم انکار کر رہی تھی شادی سے، اس لیے ڈرامہ کرنا پڑا۔ پہاڑ میں جائے شادی، جس کو دیکھو شادی کرو شادی کرو لگا رکھی ہے۔ آنسو بھی آ رہے تھے۔ اچھا اب تو شادی سے انکار تو نہیں کرو گی؟ نہیں کروں گی۔ اوکے گڈ گرل۔ اس کا کہکہا گونجا تو سمجھ آئی کیا کہا ہے اس نے۔ کروں گی، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اچھا کسی نے کہا تھا کہ بندہ بالکل اس کے ٹائپ کا ہے؟ اگر انگریز نہ ہوتا، اگر مسلمان ہوتا تو خود ہی شادی کے لیے کہہ دیتی۔ نہیں اٹھتی۔ میں نے تو نہیں کہا تھا، ایسا فضول مت بولو۔ اچھا اٹھو تو صحیح۔ میں نہیں اٹھ رہی۔ سوچ لو۔ سوچ لیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اے مٹی گوار ہے نا؟ جیب سے ایک ڈبی نکالی۔ دیکھو مجھ سے شادی کر لو۔ سوچا تھا سب گھر والوں کے سامنے پہناؤں گا، لیکن اگر تمہیں تنہائی پسند ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو سنو لڑکی، یہ کلف لگا بندہ صرف گھر والوں کے لیے ہی نرم پڑتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے گھر میں لانا چاہتا ہوں۔ 1 سال 6 ماہ 9 دن بعد جا کر ملی ہو تم۔ تم نے میرے لیے ہدایت کی دعا کی تھی اور میں نے دعاؤں میں تمہیں مانگا ہے۔ مان جاؤ نا، شادی کر لو مجھ سے۔ روحی نے مٹھی میں مٹی بھر کے اس کے اوپر اچھالی۔ اس اچانک حملے والی عادت کا عادی نہیں ہوا تھا وہ، اسی لیے مٹی میں نہا گیا۔ کھانستا ہوا کھڑا ہوا اور ہاتھ آگے کیا۔ چلو۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ اچھا تو تم چاہ رہی ہو کہ تمہیں گود میں اٹھاؤں میں؟ چلو میں گود میں اٹھا لیتا ہوں۔ وہ اس کو اٹھانے کے لیے جھکا تو فوراً کھڑی ہو گئی کہ کہیں واقعی اٹھا ہی نہ لے۔ چلو اب کی بار کہنے پہ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے ہوئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ اس کی طرف آیا۔ ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ اس کا بازو پکڑ کر چھلی ہوئی کوہنی کو احتیاط سے دھویا۔ مجھے دو۔ دل کا غبار نکل چکا تھا تو احساسات اور جذبات کی روشنی میں یاد آیا کہ وہ اسے مٹی میں نہلا چکی ہے۔ اپنے رویے کی تلافی کے لیے وہ بوتل کھول کر اس پر الٹ دی۔ وہی اچانک حملہ۔ اوئے اللہ کی بندی! وہ بوکھلانے کی ایکٹنگ کرتا پیچھے ہٹا۔ اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے اس نے اپنی طرف کا دروازہ بند کیا۔ جب ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تو بیگ سے ٹیشو نکال کر اسے تھمایا۔ نہیں رہنے دو، گھر جا کر داستان بھی سنانی ہے ابو کو کہ آپ کی بیٹی کو راضی کرنے کے لیے، اسے پرپوز کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہیں مجھے۔ کبھی دانتوں سے کاٹا، کبھی مٹی کا طوفان،
کبھی پانی کا سیلاب۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ محبوب کیا، صبر ایوب کیا، ہجر یعقوب کیا، راضی کون ہوا ہے شادی، اور وہ بھی تم سے ناممکن۔ وہ بالکل انجان بنتے ہوئے بولی، اچھا تو یہ بات ہے، ابھی سیدھا ہی لے جاتا ہوں پھر امام مسجد کی طرف۔ ویسے ہی سارے ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں، کب محترمہ راہ راست پر آ کر ایک عدد شوہر والی بنے گی۔ یقین کرو جب میں کہوں گا کہ تم نے شادی کر لی ہے اور وہ بھی مجھ سے، سب ہی خوشی کے مارے ہمیں وہی رخصتی کر دیں گے۔ پھر تمہارا رونا دھونا بھی لوگ یہ سمجھ کر اگنور کر دیں گے کہ ماں باپ کو چھوڑنے کا دکھ ہے۔ ہر کوئی رخصتی پر روتا ہے، مطلب 8 آنسو۔ ہاں کر کے تو دیکھو ایسا، میں تو ایک دن روں گی، تمہیں روز روز رلاؤں گی۔ ہائے میں تو ڈر گیا۔ وہ مصنوعی ایکٹنگ کر رہا تھا ڈرنے کی۔ ویسے ایک بات ہے، ہم دونوں شادی کے بعد ایک دوسرے کو خوب تنگ کرنے والے ہیں۔ میں ٹھہرا آنکھ کا ہوا اور تم لڑکیاں بڑی ہی ڈھیلی ہوتی ہو، دیکھو تو میں منٹ لگا دیے زمین سے اٹھنے میں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ گود میں اٹھا لوں، بس تمہاری اچانک حملوں سے ڈرتا ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ رہنے تو تم اور تمہارا ڈر۔ اور ایک منٹ، میں نے کب کہا کہ تم سے شادی کر رہی ہوں؟ میں اٹھا لوں، بس تمہاری اچانک حملوں سے ڈرتا ہوں، اور تو کچھ نہیں۔ رہنے تو تم اور تمہارا ڈر۔ اور ایک منٹ، میں نے کب کہا کہ تم سے شادی کر رہی ہوں؟ لو جی، ساری رات جگا دی راضی کرنے میں۔ میں تو ہنی مون کا پلان بنا رہا ہوں دل ہی دل میں۔ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں تم اور میں ہوں گے۔ ایسا کریں گے، وہی کشتی لیں گے، پھر ملاح کو کہیں گے کہ وہ بانسری بجائے، ہم دونوں کشتی چلائیں گے۔ چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ وہ اسے تنبیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اور ویسے تو ہم دونوں اس وقت بھی اکیلے ہی ہیں، رات بھی ہے، بہار بھی، مطلب موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ ہنی میرے ساتھ ہے، مون میرے سامنے ہے۔ کیسا ہے یہ ہنی مون؟ ڈینی، اب اگر ایک فضول لفظ بھی نکلا تمہارے منہ سے تو گاڑی سے نیچے دھکا دے دینا ہے میں نے۔ وہ اپنی گلابی ہوتے گال چبانے کی غرض سے بنی کھڑکی سے باہر دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یار تم تو شرماتی بھی ہو۔ واو، تانیال کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔